آج رمضان المبارک کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا ایسا سمجھ لیں کہ ایک نیا آغاز، اور جس طرح نیکی کی دعوت دے کر گناہ سے روک کر ایک مہمان ہم سے جدا ہوا ہے، اسی کو اپنے ذہن نشین کے اندر ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے، اور غنیمت وہ ہوتی ہے جو آپ کو محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، تلوار کے ساتھ ملتی ہے۔ لفظ غنیمت کی مثال اسی لیے دی گئی تھی کہ صحابہ جب جنگیں لڑتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد فرماتے تھے، تو جو مال غنیمت آتا تھا اس کو غنیمت، مال غنیمت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کو بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، ایک ہوتا ہے بندہ مزدوری کر کے پیسے کما لاتا ہے، وہ بھی بڑی محنت ہے جی، بڑی جناب اس کے اندر انسان خون پسینہ بہاتا ہے، تب جا کے بچے پلتے ہیں، اولاد پلتی ہے۔ لیکن ایک وہ غنیمت ہوتی ہے جس کو آپ جان پہ کھیل کے کماتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مشکل کمائی ہے۔ اس کے اندر محض اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوتی ہے، محض صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جان دینا وہ شامل حال ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ محض آپ مخلص ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، پھر جا کے آپ کو غنیمت ملتی ہے۔ وہ چاہے فتح کی صورت میں مل جائے، وہ چاہے مال کی صورت میں مل جائے، وہ چاہے کسی کی جان کی صورت میں مل جائے۔ تو یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے، تو ذہن کے اندر اس بات کو رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے کس طرح صدقہ دیا، کس طرح مسجدوں کو آباد کیا، روحانی سلسلے میں بھی ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، اور مالی اعتبار سے بھی ہم نے مساجد کو آباد کیا۔ بعض بندے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو رمضان المبارک میں ارادہ کر کے بیٹھے تھے ہم مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کا ہم فلاں کام بھی کروائیں گے، اور ہم بڑی کٹھن کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کریں گے، لیکن یہ بدبخت شیطان جو ہے یہ کسی طرف نہیں انسان کو جانے دیتا، وہ پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، بعض دفعہ وہ زنجیروں میں آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا جو سپنا ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک تو گزر گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب بعض بندے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں جی ہم نے صدقہ فطر نہیں دیا، اب اس کا کیا کریں؟ اب رمضان المبارک گزر گیا ہے، تو مولوی صاحب جناب پہلے روزے تو یہ کہنا شروع ہوئے نا کہ تسی جناب صدقہ فطر ہون ادا کر دیو، اس کے فوائد یہ ہیں کہ غریب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا صدقہ فطر پہلے ادا کر دیں گے اتنا لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند اور اتنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یہ فطرت سمجھ لیں آپ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر ہے۔ تو خیر اب اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کو پورا یہی کرنا ہے کہ آپ تعاون کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں۔ جناب عید کے دن اعلان کیا جی آج عید کی نماز ہے، عید کے دن جناب سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، ماشاءاللہ مساجد بھر گئی، بڑا دل خوش ہوا اور دل سے شکریہ بھی ادا کیا، بڑا مزہ آیا جناب۔ لیکن جب عید کی نماز پڑھ کے سب چلے گئے، اس کے بعد جناب ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا نمازی کتنے رہ گئی، 4 سے 5۔ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اس مسجد کا حال تو میں نے یہ دیکھا ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہوتی ہیں نا کسی کے اوپر تنقید، وہ سرکاری سطح پہ اصلاح بن جاتی ہے، وہ ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ اگر کسی کی برائی اگر سرکاری سطح پہ بیان کی جاتی ہے نا، تو کسی کا عیب اس کو بتانے کے لیے، تو یقیناً نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سرکاری سطح پہ بیان کریں۔ تو مساجد کا مسئلہ اب یہ بن چکا ہے کہ رمضان کے اندر بھی اب نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان شریف کے اندر مسجدیں بھری ہوتی تھی، اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جمعہ کے دن جناب مسجدیں بھری ہوئی ہیں یا عید کے موقع پر،
تو اعلان کرتے وقت سب نے ہاتھ کھڑا کیا، جی ہم انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محض اپنی نیت اور اپنا تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آئیں گے، لیکن وہ معاملات نہیں تھے۔ اب آپ کو میں اس کی طرف دلاتا ہوں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کتنے سست ہو چکے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کے دور کے اندر کیا ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھایا کرتے تھے نا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جگہ نہ ملتی کھڑے ہونے کے لیے، ہم باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ میں بڑی سادی سی اور تفصیلی گفتگو کو بڑے سمیٹ اور اس کو بڑے جناب اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کے اندر احساس تھے، ان کے جذبے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کے آئے تو اس وقت ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن، رضائی بہن، جن کا نام تھا حضرت جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرا گھر تھا پرانا، ٹوٹی سی ایک چٹائی تھی، اور میرے بچے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہانیاں اور یہ واقعات سنایا کرتی تھی کہ تمہارے ایک ماموں ہیں جن کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، دین کی خاطر بڑی جد و جہد کی ہے۔ تو میرے بچے مجھے کہا کرتے تھے، اے اماں جان، ماموں نے کبھی ہمیں ملنے نہیں آنا؟ تو جناب شیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آج میرے بھائی ہجرت فرما کے میرے علاقے میں آئے ہیں، تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ ان کے ساتھ تو 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ساتھ میں ہے، تو میں ان کے لیے جگہ کا اہتمام کہاں سے کروں گی؟ میری تو ایک ٹوٹی سی جھونپڑی ہے اور پھٹی سی چٹائی ہے، کہاں پہ بٹھاؤں گی؟ اور میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے ذہن کے اندر ابھی یہ خیال ہی تھا کہ میں کیا کروں گی، کیسے پورا کروں گی، اور میرے گھر آ جائیں یہ ہو سکتا نہیں۔ کہتی ہیں اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، فرماتی ہیں میں اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، جب دروازے کی طرف بڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کون ہے؟ بڑی بے دردی کے عالم کے اندر میں اسے پوچھتی ہوں کون ہو؟ تو دروازے کے بیک سائڈ پہ آواز آتی ہے کہ بہن میں محمد مصطفیٰ ہوں، اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ تو حضرت جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آقا میرے گھر تشریف لے آئے آج، اور میں پریشان تھی کہ کہاں پہ بٹھاؤں گی 10,000 لشکر کو۔ اور میں نے کہا محبوبہ آپ میرے دروازے پہ آئیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی بہن کتنی غریب ہے، بچے ہیں میرے پاس، کمانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، خاوند چھوڑ کے چلا گیا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو دیکھتی کیا ہے کہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض 10,000 لشکر کے ساتھ آئے تھے، لیکن جناب حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور اکیلے تشریف لے کے آئے، اور پھر جب آئے تو آ کے یہ نہیں کہا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ سیٹھ صاحب یا چودھری صاحب کسی کے گھر میں آتے ہیں نا، تو اگر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، ایسے کہہ لیں کہ ان کی بہن ہی ساتھ ہو، گماڑی بہن ہوئے ندی، تو وہ ان کے گھر میں جانا گوارا نہیں کریں گے، اگر جائیں گے بھی تو روٹی نہیں کھائیں گے جناب۔ تو یہ معاملات ایسے بن چکے ہیں کہ مال اور دولت نے ہمیں اتنا پیچھے کر دیا کہ ہم انسان تو انسان رہے، ہم رشتوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ اب ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب حضرت جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ آقا کریم میرے گھر میں تشریف لے آئے، اور جب اندر آئے تو فرمایا چھوڑ ٹوٹی ہوئی چٹائی کو بچھا، میں نیچے بیٹھوں گا، اور حضور نیچے بیٹھ گئے۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں اور حضور نے مجھے خود فرمایا جا میرے لیے کچھ کھانا لے کے آ۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں میں گئی اور میرے پاس 2 دن پہلے کی سوکھی ہوئی روٹی پڑی تھی، میں نے اسے سرکہ لگا کے نرم کیا، ساتھ میں میرے پاس تھوڑی سی شہد تھی، میں نے آقا کو پیش کر دیا، اور میرے حضور نے وہ تناول فرما لیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں آیا ہوں تو وہاں سے کھا گیا ہوں، نہیں، فرمایا میں امام الانبیاء ہوں، میرے اللہ نے تو مجھے یہ آداب سکھائے ہیں کہ میں غریب کے گھر سے کھانا پسند کرتا ہوں،
امیروں کے گھر سے کھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ امیروں کے گھر سے کھانا پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سبق کے لیے یہ عمل فرمایا، امت کے سبق کے لیے، تاکہ امت کو یہ سبق مل جائے کہ غریبی جو ہے یہ اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان و شوکت بڑی بلند ہے، بڑا مقام و رتبہ ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر علیہ الرحمہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تو ہوا ایسے کہ رستے کے اندر حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا قیام کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کو بڑا نفع ملا، مال غنیمت سے حضور کو 80 اونٹ حصے میں آئے۔ کتنے اونٹ؟ 80 اونٹ حصے میں آئے مال غنیمت میں۔ صحابہ کو تو باقی الگ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 80 اونٹ حصے میں آئے۔ حضرت محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ صحابہ نے خیمے لگا لیے، رات کے وقت قیام کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اور ہمارے خیمے کے اندر ایک موٹے صحابی تھے، وجود تھوڑا سا بھاری تھا ان کا، جیسے آج کل ہمارے ہاں موٹے لوگ ہوتے ہیں ویسے نہیں، وہ کیا لیں کہ صحت کے لحاظ سے، تندرستی کے لحاظ سے، آج تو جناب قوم کھاتی جا رہی ہے اور سوتی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنا زندگی کا جو مقصد ہے وہ کھانا اور سونا سمجھ لیا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، لیکن وہ جسم کے لحاظ سے طاقتور تھے، مضبوط تھے، اعصاب کے لحاظ سے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ موٹے صحابی ایک خیمے میں، یعنی کہ ان کو قیام کا موقع ملا، تو وہ صحابی بڑے خوش نصیب تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نماز مغرب کا وقت ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز ادا فرمائی، تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یار آج موقع ملا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنے صحابہ ہوں اور پھر کبھی کبھار موقع ملتا ہے ایسا، تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کی دست بوسی کر لوں۔ تو جناب محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو تھے وہ اٹھے اور دست بوسی کے لیے حضور کے قریب گئے۔ اس وقت لوگ یہ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے، یہ آپ میں سے کوئی گیا ہوگا پٹھوں پہ جہاں پہ یہ اٹیں وغیرہ ڈالتے ہیں، تو انہوں نے بھی پہنے ہوتے ہیں، تو خیر ایسے ہی کچھ ہوں گے، وہ سخت ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی چنگا نوجوان باٹا سروس جتی پا کے کسی سے پیر رکھے انہوں پتہ لگتا وے کہ درد ہویا وے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکڑی کے جوتے پہنے تھے، اور جب دست بوسی کے لیے آگے اپنے ہاتھ بڑھائے تو ان کا جو قدم تھا، لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کے اوپر آ گیا، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر نلین مقدس نہیں تھے۔ جب قدم آیا تو حضور کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، تو آقا کریم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھ میں عصا مبارک رکھتے تھے۔ آپ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور اسے ایسے اس کے پیٹ میں چبو دیا اور فرمایا یار تھوڑا سا سیر سے ہو جا، مجھے درد ہو رہی ہے۔ جب چبویا تو وہ صحابی بڑے غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، محبوب کو تکلیف دے دی۔ حضرت محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، وہ صحابی نماز پڑھ کے چلے گئے، ساری رات سو نہ سکے، پریشانی کی حالت میں رات گزار دی، اور اسی حالت میں پریشان تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب کو میں نے تکلیف دیا، کوئی اللہ قرآن کی میرے خلاف یا میرے مذمت میں آیت نازل نہ فرما دے۔ تو صحابی کہتے ہیں وہ ساری رات صحابی سو نہ سکے، جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا وہ صحابی نظر نہیں آ رہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ موٹے صحابی جو انہوں نے میرے قدم کے اوپر اپنا قدم رکھ دیا تھا ان کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ صحابی اپنے خیمے میں تھے، جناب محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں میں دوڑا، میں نے جا کے ان کو بلایا، میں نے کہا حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ موٹے صحابی کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال تھا پتہ نہیں یار کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم آیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر خدمت ہوئے، وہ موٹے سے صحابی فرمانے لگے کہ میرے ذہن کے اندر خیال تھا پتہ نہیں یار کیا بنے گا، آج کیا میرے بارے میں حکم آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں حضور کے سامنے جب گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا، سارے مجمع کے سامنے فرمایا یار مجھے معاف نہیں کر دیتا، کل رات کو میں نے تجھے اپنا عصا مبارک چبو دیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔
فرمایا مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ اور موٹے صحابی کہتے ہیں پہلے تو وہ رو رہے تھے ساری رات، اب سارے صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، اور موٹے صحابی بولنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجود ذرا تگڑا ہے، باری ہے، اعصاب مضبوط ہیں، قصور میرا تھا، میں نے آپ کے قدم مبارک کے اوپر اپنا قدم رکھ دیا، یا رسول اللہ معافی تو مجھے دے دے۔ فرمایا تو نے تو لا علمی میں کیا ہے، مجھے تو علم تھا نا کہ تو تھوڑا سا وجود کا وزنی ہے، چربی والا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے تیرے پیٹ پہ اپنا اعصاب مبارک چبو دیا ہے، مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ تو پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جیسا آپ راضی سمجھیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، جو مجھے مال غنیمت سے 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں وہ تجھے سارے کے سارے لینے پڑیں گے۔ اب ایک نا بات سمجھ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا یار دیکھیں، محبوب نبی علیہ السلام کسی کو بلا وجہ اصحاب مبارک چبو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ وہ 80 کے 80 اونٹ جو تھے نا وہ اس صحابی کو ملنے تھے، اس وجہ سے ان کے پیٹ میں وہ اصحاب مبارک چبویا گیا تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے، دیکھو نا ہم تو عاشق لوگ ہیں، ہم تو عاشق عشق والی بات کرتے ہیں، ہم محبوب کے عیب نہیں نکالتے بلکہ ہم محبوب کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، ہم عیب نکالنے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ہم عیب کو بھی لوگوں کے سامنے اچھائیاں بیان کرنے والے ہیں۔ محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، سارا کچھ امت کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ 80 اونٹ حضور کے حصے میں آئے تھے، وہ صحابی کا پیر حضور کے پیر کے اوپر آنا اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنا اصحاب مبارک ان کے پیٹ میں چبونا اور پھر یہ معافی والا محبت والا معاملہ ہونا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے جو 80 اونٹ مال غنیمت سے لیے تھے نا وہ صحابہ کو دینے تھے، اور پھر سارے کے سارے اس صحابی کو دے دیے۔ یہ حضور کا اخلاق مبارک ہے، جو کچھ پاسا دے دیا۔ مالا مال سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ حضور نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر بڑا یقین تھا صحابہ کرام کو۔ حضرت سراقہ بن مالک، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ نا حضور کو گرفتار کرنے، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، کسرا کا جو بادشاہ تھا نا اس نے بھیجا کہ حضور کو گرفتار کرو، تو وہ کیا کیا، اس نے جناب 7 بندے لیے اور نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے آ گیا۔ تو سراقہ بن مالک پتہ کیا فرمانے لگے کہ حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ کیسے پکڑ لیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ جب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا نا تو اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، میں نے عرض کی، اور میں جب حضور کو گرفتار کرنے آیا معاذ اللہ، تو حضور نے مجھے پتہ کیا فرمایا اے سراقہ بن مالک، میری ایک بات کو نوٹ کر لینا، اب اس کے اندر علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کوئی جناب ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین وحی لے کے آئے، بلکہ حضور جو زبان مبارک سے فرماتے ہیں اللہ اسے حق اور سچ فرما دیتا ہے، یہ محبوب کی شان ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک جب حضور نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے تو حضور نے فرمایا سراقہ تو مجھے آج گرفتار کرنے آئے، یہ میری بات ذہن میں رکھ لے کہ جو کسرا کا بادشاہ ہے نا تو اس کے کنگن لے کے آئے گا اور وہ تیرے پاس آئیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر پاس کھڑے تھے، وہ ہنسنے لگ پڑے، مسکرانے لگ پڑے۔ سراقہ بن مالک کہنے لگے اے صدیق اکبر تم کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو میرے محبوب نے فرما دیا وہ اب حق اور سچ ہو کے رہنا ہے، تو پریشان مت ہو۔ تو کچھ عرصہ گزرا، بڑی طویل حدیث ہے، تو حضرت سراقہ بن مالک ایمان لے آئے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب نبی علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا، حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور آ گیا، وہ بھی پردہ فرما گئے۔ اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو ان کے دور کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ لڑی، اس جنگ کے اندر یہ حضرت سراقہ بن مالک بھی شریک تھے۔ تو ہوا ایسے کہ اس وقت یہودیوں نے نا قلعے ہوا کرتے تھے، آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، یہ قلعہ رطاس دیکھا ہوا آپ نے، اس کے بعد یہ لاہور کے اندر شاہی قلعہ ہے، تو ایسے قلعے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی اونچی دیواریں ہوتی ہیں ان کی۔ تو اس وقت ہوا یہ کرتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی نا تو قلعے ایک 3 مہینے بند ہو جاتے تھے،
لوگ اپنا راشن جمع پونجی جو تھی وہ 3 ماہ کے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. تو یہودیوں کا قلعہ بند ہو گیا. اب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیا کریں، اب قلعہ بند ہو گیا، دیواریں بڑی اونچی ہیں، تو کیا کریں. سارے صحابہ نے مشورہ کیا. تو حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا ایسا کرتے ہیں منجنیق کے اندر ہم نا پتھر ڈال کے تو پھینکتے ہیں اندر، وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو سراقہ بن مالک یہ اس وقت بزرگ ہو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے بڑی عمر ہو گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک پایا، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا. تو یہ بڑے بزرگ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا، بات وجہ کے ساتھ سننا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم منجنیق کے اندر پتھر ڈال کے پھینکیں گے ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں یا کسی اور کو لگ جائے، کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. تم لوگ ایسا کرو منجنیق کے اندر مجھے ڈالو. منجنیق سمجھتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو سمجھا دوں، یہ گلیل کی طرح ہوتی ہے. جیسے گلیل نہیں ہوتی اس کے پیچھے ربڑ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پتھر پھینک کے جب ایسے پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے تو پتھر آگے جا کے گرتا ہے. تو اس وقت یہ منجنیق ہوا کرتی تھی. سراقہ بن مالک فرماتے ہیں میں نے کہا تم لوگ ایسا کرو منجنیق کے اندر پتھر نہ ڈالو بلکہ مجھے ڈال کے اندر پھینک دو. تو سارے صحابہ مسکرانے لگ پڑے. انہوں نے کہا سراقہ بن مالک کیسی بات کر رہے ہیں آپ بڑی جذباتی بات کر رہے ہیں، آپ ایسی بات نہ کریں. اگر ہم آپ کو منجنیق کے اندر ڈال کے پھینکیں گے، پہلے نمبر پہ تو آپ کی ہڈیاں نہیں بچیں گی، دوسرے نمبر پہ اگر آپ بچ بھی گئے تو اندر وہ اتنے یہودی ہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے فرمایا یار ساری باتیں چھوڑو، مجھے ڈال کے پھینکو، مجھے کسی کی بات نہیں سننی. تو آخر ضد کی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈال کے پھینک دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس قلعے کا دروازہ کھول دیا حضرت سراقہ بن مالک نے اور قلعہ فتح کر لیا. صحابہ کہنے لگے ہم نے بعد میں جا کے، حضرت سراقہ بن مالک بزرگ تھے، ہم نے جا کے پوچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس نسخہ کیا ہے کہ آپ کو اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو آپ نے فرمایا مجھے نسخہ یہی تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اے سراقہ تو کسریٰ کے کنگن لے کے آئے گا، اگر تو کسریٰ کے کنگن نہیں لے کے آئے گا تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے اتنی دیر تک اسرائیل بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ایمان تھا ان کے پاس، بالیقین تھا ان کے پاس، اتنا ایمان تھا کہ فرمایا مجھے پھینک دو اندر. صحابہ فرماتے ہیں پھینک دیا اور پھر جناب فتح کر کے باہر آ گئے. تو نسخہ صرف یہی تھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، اے سراقہ ایک وقت آئے گا ان کنگنوں کو تو پکڑے گا. وہ کنگن تھے نا، وہ جو کسریٰ کا بادشاہ تھا وہ سونے کے تھے، وہ ہاتھ میں پہن کے ایسے ایسے ہاتھ ہلاتا تھا تو وہ جب چھنکتے تھے آپس میں ان کی ایک آواز تھی، اس کا ایک روب تھا، اس کی ایک پہچان تھی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ بن مالک وہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے. تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی اتنا بھروسہ تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس منجنیق کے ذریعے آپ کافروں کے قلعے میں چلے گئے اور قلعہ فتح کر کے باہر تشریف لے آئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان بڑا مضبوط تھا صحابہ کا. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بزرگ ہو گئے نا، آخری وقت آ گیا حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ چارپائی پہ تھے. تو ایک صحابی کو پتہ چلا، خبر ملی کہ کسریٰ کے کنگن آ گئے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ حضرت سراقہ بن مالک کی طرف اپنا ایک غلام بھیجا، کہا کہ جا کے پیغام دے دو اے سراقہ بن مالک وہ کسریٰ کے کنگن آ گئے ہیں اور آ جاؤ تم ان کو پکڑو. تو حضرت سراقہ بن مالک کو یہ خبر دینے والا وہ غلام کہنے لگا اے فاروق اعظم آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ضعیف ہو چکے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، اب ان کا اب آخری وقت ہے، وہ چارپائی پہ ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو جتنی بات تجھے میں نے کہی نا تو جا کے اس کے کان میں کہہ دے. تو وہ غلام گیا، اس نے جا کے کیا کیا جناب حضرت سراقہ بن مالک کے کان میں وہ بات کہی، کہا کہ وہ کسریٰ کے کنگن آ گئے ہیں. تو جب حضرت سراقہ بن مالک کے کان میں اتنی آواز آئی تو صحابہ کہتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک بیمار تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ کسریٰ کے کنگن کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے وہ بات سچ کر دکھائی کہ حضور نے فرمایا تھا اے سراقہ بن مالک کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے اور تو دیکھے گا ان کو. ہم انشاءاللہ، میرے حضور نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے جو غلام ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں. جب یہ آئے تھے نا اس وقت گرفتار کرنے، بات وہیں پہ پہنچائی، جب یہ گرفتار کرنے آئے تھے اس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا سراقہ بن مالک میں دیکھ رہا ہوں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام جب کسریٰ کے بادشاہ کو پکڑیں گے تو پہلے اس کے کنگن اتاریں گے، کنگن اتارنے کے بعد پھر اسے گرفتار کریں گے، اور جب وہ کنگن لے کے آئیں گے تو سراقہ بن مالک وہ تیرے ہاتھ میں دیں گے.
تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کو ایمان کی دولت مل گئی، اور پھر جب آخری ان کا وقت تھا تو اتنی دیر تک اتنا ایمان تھا، بالیقین تھا کہ اتنی دیر تک حضرت اسرائیل بھی نہیں آئے جب تک انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے کنگن نہیں مطلب اٹھائے۔ تو یہ یقین تھا، ایمان کی دولت تھی، اتنا پختہ ایمان تھا صحابہ کا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو پختہ کر لیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے یقین کو پختہ کریں گے تو اللہ ہمارا بڑا ہی سمیع و بصیر ہوگا۔ ایسا ہی ہے جی۔ اور اگر ہم جناب دنیا کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے، جی بس جی وہ جس نے جو کہہ دیا بس اس کے پیچھے نہیں، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی وہ سنتیں پڑھیں۔